اخراجات سے متعلق آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات. یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 80% فنڈز جاری نہیں ہوئے. چین سے سامان کی خریداری پہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی. احساس کیش پروگرام میں 13 لاکھ سے زائد لوگ فنڈ سے محروم رہے. زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی اعلان کردہ سبسڈی جاری ہی نہیں ہوئی. مہنگے وینٹیلیٹرز کی خریداری میں $9,94,000 کا نقصان ہوا. کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے سرکاری محکموں میں تیاری کا فقدان. آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق اشیاء کی خریداری میں قوانین کی خلاف ورزی اور مالیاتی بد انتظامی پائی گئی. خریدی گئی اشیاء کی ترسیل میں بھی اداروں نے تاخیر کی. جو سامان خریدا گیا اداروں نے آڈٹ کے لیے ریکارڈ تک نہیں رکھا. ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں رعایت کے باوجود عدم کٹوتی ہوتی رہی. حکومتی گارنٹیز کے بغیر سپلائر فرمز کو پیشگی ادائیاں کی گئیں. نقد کیش کی فراہمی کے دوران ناظرہ کے سسٹم میں بھی خرابیاں پائی گئیں. کیش کی فراہمی میں مانیٹرنگ نظام میں کوتاہیاں دیکھی گئیں. نیب سے وہی جائیداد ضبط کر سکتا ہے جس کا تعلق مقدمے سے ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اصول طے کر دیے. عدالت نے سابق ڈی جی پاکس کراچی کے گھر پر چھاپے میں بھائیوں اور رشتہ داروں کی گاڑیوں کی ضبطگی کو غیر قانونی قرار دے دیا. احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار. عدالت نے قرار دیا تینوں افراد کے اپنے کاروبار ہیں. احتساب عدالت ضبط کی گئی گاڑیاں جلد اصل مالکان کے حوالے کرے. نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد نیب کے تفتیشی حکام تذبذب کا شکار. احتساب عدالت میں سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیسز کی سماعت. نیب نے ریفرنس کو چیلنج کرنے اور بریت کی درخواستوں پر آج بھی جواب جمع نہیں کرایا. عدالت نے 3 دسمبر تک مہلت دے دی. ملزمان بریت کی درخواست دائر کر رہے ہیں. نیب نے جو کیسز واپس لینے ہیں یا ختم کرنے ہیں ان کی فہرست فراہم کی جائے. احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے چیئرمین نیب کو خط لکھ دیا. کہا واپس لینے والے کیسز کی فہرست ملنے سے عدالتی وقت بچے گا. پاکستان میں پارلیمنٹ کمزور ہوئی. باہر گروپس مضبوط ہوئے. اب پارلیمنٹ کو اپنا اختیار واپس لینا ہوگا. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا تقریب سے خطاب. بولے سابق حکمرانوں کی کرپشن سے ملک کے قرضے بڑھے. ایک سیاسی جماعت نے سیاست سے زیادہ فلموں پر کام کیا. جعلی ویڈیوز اور آڈیوز کو اپنے لیے استعمال کیا. اپنا گھر ٹھیک کرنے تک کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا کانفرنس سے خطاب. کہا جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کا احتساب کرنا ہوگا. شاہراہ کا نام بدلنے سے مسئلہ کشمیر ٹھیک نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا میں کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کا تقریب سے خطاب. بولے نیوکلیئر اور کشمیر پاکستان کی بیس لائن ہے. ہم نے دنیا کو بھارت کے ظالمانہ قوانین سے آگاہ کرنا ہے. تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کا وزارتوں سے استعفی منظور. علیم خان نے وزیر اعلی پنجاب سے ملاقات میں استعفی پیش کیا. وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے کہا علیم خان کی پارٹی کے لیے خدمات قابل قدر ہیں. گورنر بلوچستان نے کرمنل لا بلوچستان ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا. آرڈیننس کے تحت ریلی جلوس اور دھرنے پر پابندی. خلاف ورزی پر 6 ماہ سزا اور 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. آرڈیننس فوری طور پر نافذ العمل. پاکستان میں کورونا کے وار جاری. مزید 7 افراد جاں بحق. 411 نئی کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 0.92% ریکارڈ. کورونا اور زیادہ ہو گیا خطرناک. جنوبی افریقہ سے نئی قسم پھوٹ پڑی. اومکرون نامی ویریئنٹ اسرائیل، ہانگ کانگ، بیلجیم اور بوٹسوانا تک پہنچ گیا. اب تک 100 سے زائد کیسز رپورٹ. عالمی ادارہ صحت نے نئی قسم کو باعث تشویش قرار دے دیا. برطانیہ اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک نے 8 افریقی ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی. کورونا کی
کے نئے ویریئنٹ کا پھیلاؤ تیز، عالمی منڈی میں خام تیل کے بھاؤ گر گئے، امریکی خام تیل 13 اور برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 11% کمی ریکارڈ، ویسٹ ٹیکساس کی قیمت $10 کم ہو کر $68.15 فی بیرل ہو گئی، برنٹ کروڈ $72.72 فی بیرل پر آ گیا، امریکہ، برطانیہ اور جاپان کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی چھا گئی۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کی نئی قسم کا خوف، ویمنز جونیئر ہاکی ورلڈ کپ ملتوی کر دیا گیا، ایونٹ 5 سے 16 دسمبر تک جنوبی افریقہ میں کھیلا جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ ہاکی فیڈریشن کے مطابق سفری پابندیوں کے باعث ایونٹ کا انعقاد ممکن نہیں، نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سعودی عرب پاکستان کو ماہانہ $100 ملین کا تیل ادھار دے گا، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تیل خریداری کا معاہدہ طے پا گیا، وفاقی کابینہ نے مؤخر ادائیگیوں پر تیل خریداری کی منظوری دے دی، 1 سال کے اس معاہدے کے تحت پاکستان کو فیول ادائیگی کے ساتھ 3.80% مارجن دینا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا، لوگ لکڑی اور LPG استعمال کرنے لگے تو دام بڑھ گئے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار، عوام کا جینا دوبھر ہو گیا، صورتحال بدستور خراب، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی دوسرا اور کراچی کا 11واں نمبر، انڈیکس میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا پہلا نمبر ہے۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، اسلام آباد میں 8 اور راولپنڈی میں 11 نئے کیسز رپورٹ، پنجاب میں کیسز کی مجموعی تعداد 4000 سے زائد ہو گئی۔ نسلہ کا مسئلہ کب حل ہوگا، حکام عمارت کو گرانے میں مصروف، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد، عمارت کو گرانے کے لیے مزدوروں کے جتن جاری، سیکورٹی سخت، گزشتہ روز عوام کے احتجاج کے باعث حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ شہداد کوٹ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ، پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما سخاوت راجپوت جاں بحق، ملزمان واردات کے بعد فرار، پولیس کی تحقیقات جاری۔ پنجاب کے 50 دیہات کو ماڈل ولیج بنانے کے پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، عثمان بزدار نے کہا دیہات میں ترقیاتی منصوبے اور فلاح عامہ کے دیگر پروجیکٹس جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ قوت بصارت سے محروم افراد کے لیے اسمارٹ شوز تیار، کارنامہ سوات سے تعلق رکھنے والے 10ویں جماعت کے طالب علم نے انجام دیا، وسیع اللہ کے ایجاد کردہ اسمارٹ جوتے بینائی سے محروم افراد کو چلنے میں مدد دیں گے، خطرے سے بھی آگاہ کریں گے۔ کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں خاتون کا کامیاب علاج، 29 سالہ مریضہ کے جگر سے 3 کلو سے زائد کا ٹیومر نکال دیا گیا۔